गुज़िश्ता हफ्ते की शब मच में वाक़े कोल फील्ड में नामालूम मुसल्लह अफराद ने 11 कारकुनों को हलाक कर दिया। मजदूरों का ताल्लुक बलूचिस्तान के हज़ारा कम्यूनिटी से है और हलाक होने वालों की लवाहिकीन सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा के मगरबी बाईपास पर मैयतों समेत धरना दिए बैठे हैं। उन्होंने इस अज़्म का इयादा किया है कि जब तक उनके मुतालिबात तस्लीम नहीं होते तब तक वो ना तो मैयतों की तदफीन करेंगे और ना ही धरना ख़त्म करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने धरने के शुरका से ट्वीट में कहा है कि वो जल्द धरने वालों के पास जाएंगे और उन्होंने दरख्वास्त की है कि वो धरना ख़त्म करके मैयतों की तदफीन कर दें। दूसरी जानिब मरियम नवाज़ ने ऐलान किया है कि वो नवाज़ शरीफ की हिदायत पर कोयटा जाकर मुज़ाहिरीन से मुलाकात करेंगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी आज जाएंगे। इस हवाले से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानेंगे और जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी कुछ बात करेंगे। सेनेटर शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरी साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये जो बलूचिस्तान में कारकुनों को बेदर्दी से हलाक किया गया था, नहायत अफसोसनाक वाक़या है। इस हवाले से जो लोग मुतासिर हुए हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं तो सबसे पहले कहूँगी कि लवाहिकीन के साथ और वहाँ जितनी भी हज़ारा कम्युनिटी इस वक्त बैठी है वो इंसानियत को रो रहे हैं -7 डिग्रीज टेम्परेचर में। एक तो ये बात कि उनको रियासत की तरफ से यानी हुकूमत के आला एहलकार प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर वहाँ नजर नहीं आए। एक ने ट्वीट पर उनका इजहार मजम्मत किया और यकजहती की बात की, दूसरों ने कोई 2-3 दिन गुजर गए, 4 दिन होने को आए हैं, दुबई से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली लेकिन वहां जाने का ज़र्फ नहीं किया। तो हम तो जाहिर है दहशतगर्दी की तो हम पुरजोर जितनी मजम्मत करें कम है, लेकिन आप ये भी देखें कि हुकूमती रवैयों की भी इतनी मजम्मत जितनी हम करें कम है, क्योंकि इस तरह की बेहिसी और शर्मनाक जो साइलेंस रहा है, जो चुप का रोजा इन्होंने रखा हुआ था और जो इन्होंने अपनी ये मुजरिमाना गफलत दिखाई है, उस पर ही सारा मुल्क शज़दर है। आप देख रहे हैं कराची से लेके इस्लामाबाद तक सारे हाईवेज हमारे ब्लॉक हो गए। लोग मुश्तइल हैं कि ये हुकूमत है या ये यजीद है। ये यजीदी सरकार अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझती? आखिर ये पहले जब हुआ है और ये हज़ारा कम्युनिटी के साथ पहली दफा नहीं हुआ है जी। ये बार ये बहुत मजलूम तर कम्युनिटी है, इनके साथ वैसे ही हमें इनके जख्मों पर मरहम लगाना है। तो पहले इनको पहुंचना चाहिए था। पहले जब इस तरह का वाकया हुआ तो पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज अशरफ तो वहां पहुंच के उनके साथ जमीन पे आधी काबीना के साथ बैठे रहे सख्त सर्दी में। अब ये देखें, ये अपने हाल पे रोएं या क्या, किससे दुआ करें, क्या मांगे? अल्लाह भी रहम करे इन पर। इस तरह का जो इनका हाल हुआ है, देख देख के लोग खून के आंसू रो रहे हैं। हाँ, वो तो आपकी बात ठीक है कि बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब को जाना चाहिए था, लेकिन एक और जगह भी हम चाहेंगे कि वो हम बता दें नाजरीन को भी कि कोई भाव ना रहे कि जाम कमाल साहब जो हैं वो दुबई में इस वाक़े से पहले गए थे और वहाँ से वापस आने के लिए उनको कोविड के हवाले से टेस्ट वगैरह चाहिए थे और फिर वो आए, फिर वो बैठे, बिल्कुल वो गुज़िश्ता शब उनके साथ बैठे थे। अब ये बताइए शहरी साहिबा कि हुकूमत को इस वाक़े पर इक़दामात क्या करने चाहिए? ठीक है, चली तो जाएंगे, वहाँ पर हमारी लीडरशिप चली जाएगी, लेकिन हुकूमत को फिर इक़दामात क्या करने चाहिए कि इस किस्म के वाक़यात का रोकथाम हो सके? इक़दामात क्या, पहले तो उनको वहां पहुंचना चाहिए था। वो सुने उनकी बातें, पहले वो देखें कि उनका हाल क्या है, हाल अहवाल पूछे। दुनिया की किसी भी रियासत में ऐसा नहीं होता कि इतना बड़ा सानिया हुआ और हो रहा है आपकी नाक के नीचे। आपकी सूबाई हुकूमत है, आपकी वफाकी हुकूमत है। पहले तो वहां पहुंचे लोगों की जो उनके दिल हल्के करने के लिए, गम बांटने के लिए, उसके बाद इक़दामात करें। और इक़दामात में तो बहुत लंबी फहरिस्त है दहशतगर्दी के खिलाफ। देखिए, हवाले से नेशनल एक्शन प्लान आपको याद है, इसी तरह के वाक़यों से जन्म दिया और सारे प्राइम मिनिस्टर हाउस में सारी जमातें बैठ के बशमूल इनके पीटीआई के, जिसमें इमरान खान भी मौजूद थे, वहां बहुत बातें कर रहे थे। और वो आपको याद होगा क्वेटा में पहुंच के उनकी वीडियो क्लिप चल रही है, वो हमारी हुकूमत को बुरा भला कह रहे थे कि ये कैसे हुआ कि मैं तो यहाँ आया हूं। अब वो सारे वादे कहाँ गए भाई? आप अगर अवाम की कुछ भी आपको कोई एहसास है तो एक्शन तो आप जरूर लें, और एक्शन लेने का कोई फॉर्मूला नहीं, देखिए कोई पहिया नहीं इजाद होना है। इनको एक्शन प्लान सारा दिया हुआ है और ये ठीक है, ये इसकी फहरिस्त लंबी है और ये स्टेप बाय स्टेप होता है, लेकिन ये बार हो रहा है इनके साथ, इस कम्युनिटी के साथ बार हो रहा है। क्यों ये टारगेट हो रहे हैं?
اور کس کو انہوں نے ہمیں جو دہشت گرد وہاں پہ ہیں وہ کیوں پھر وہاں ڈینسٹی پکڑ رہے ہیں، مومنٹم پکڑ رہے ہیں، یہ اب اگر ہم اسی کو آگے بڑھائیں، مجھے یہ بتائیے ہمیشہ جی شہری صاحبہ یہ بتائیں کہ دیکھیں اب خاص کمیونٹی کی طرف یہ واقعات جو بار بار ہوتے ہیں، آپ نے ذکر کیا، کیا وجہ ہے کہ ان کی طرف یہ بار بار واقعات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اور کیسے روک سکتے ہیں ان واقعات کو؟ دیکھیے یہ ہزارہ کمیونٹی، یہ ہمارے شیعہ برادران اہل تشیع ہیں، ان کے خلاف جو بھی ہو رہا ہے یہ بہت غلط بات ہے۔ دیکھیے یہ پاکستان کے بالکل برابر کے شہری ہیں اور ان کو برابر کی تحفظ ملنا چاہیے۔ جب آپ پورے قبرستان بنے ہوئے ہیں بیچاروں کے، جہاں اس طرح کے حادثات تو نہیں ہیں، یہ حادثہ تو نہیں ہے، یہ سوچی سمجھی ایک منصوبے کے تحت ہوتا ہے، اور جو وہاں فرقہ بن رہے ہیں اور جس طرح وہ مسلح ہو گئے ہیں اور اس طرح ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی تحفظ فراہم کرنا ہوگا۔ یہ پاکستان کے شہری نہیں ہے کیا؟ یہ حق نہیں ہے ان کا کہ ان کو تحفظ فراہم ہو، اور یہ سب کو معلوم ہے۔ اور جو ہمارے کول مائنرز ہیں، یہ تو سب سے بالکل پسا ہوا طبقہ ہے، پھر اوپر سے ہزارہ کمیونٹی جو ٹارگٹ بن چکے ہیں، جو ہدف بن چکے ہیں خونی دہشت گردوں کا۔ تو بھائی نیشنل ایکشن پلان ہے، اس طرح کی کالعدم تنظیمیں کو آپ ہٹائیں، اور جو بھی اور ناسور اٹھ رہے ہیں ان کا بھی آپ سامنا کریں۔ یہ نارملی اس طرح کا کام ہوتا ہے، ساری پارٹیز مل بیٹھ کے اس کو ان پلانز کو، اس طرح کے ایکشن کو اپنا بھی تحفظ دیتی ہیں، اپنا بھی کور دیتی ہیں، لیکن یہ کسی حال میں نہیں ہے کہ نہ یہ اپنی حکومت کو کہ اہلکاروں کو استعمال کر سکتے ہیں، نہ ان کو سمجھ ہے کہ ان کا کام کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے۔ اب وہ 4 دن بعد پہنچیں گے ٹویٹر اور پریس کانفرنس چلا کے، آپ سوچیں پاکستان کی بدنامی تو ہو چکی، ان کے دل تو پھٹ چکے، اب کیا آسمان گرے زمین پھٹے، کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ ٹھیک ہے، لیکن شہری صاحب آپ پیپلز پارٹی کو تو جانا چاہیے تھا ابھی تک، آپ 4 دن کی تو بات ان کے لیے تو کر رہی ہیں، لیکن چلیں وہ تو حکومتی نمائندے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت سنبھال رہے ہیں، امور ہیں ہمارے پاس چلیں وقت کی بھی قلت ہے، لیکن پیپلز پارٹی ہو گئی، باقی اپوزیشن جماعتیں وہ بھی تو ابھی تک تو نہیں پہنچی، تو ان کا کیا پلان ہے؟ بلاول صاحب کا بالکل اعلان ان کا ہے بالکل، اور مریم صاحبہ کا بھی آج کا اعلان ہے، لیکن جو پیپلز پارٹی کے باقی جو رہنما ہیں ان کی طرف سے بالکل کون جائے گا؟ ان کا بہت دل ہے، ان کا بڑا عزم ہے، اور انہوں نے پہلے دن آرڈر کیا کہ پارٹی کے جو وہاں پہ صوبے کے لوگ ہیں وہ پہلے پہنچے، اور ہمارے سینٹر سے بھی لوگ جائیں گے۔ لاسٹ ٹائم تو میں بھی گئی تھی کوئٹہ میں، جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہم یا کوئی اس طرح کا ایکشن ہوتا ہے، وہاں چرچ میں جو ایک دفعہ اٹیک ہوا تھا اس میں ہم سارے، میں فرحت اللہ بابر، ہم سب گئے تھے، تو پوری قیادت بھی جاتی ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا متحمل ہے، اور ہم یہ کوئی نرم گوشے کی بات نہیں ہے، یہ بالکل دیکھیے ہماری یہ کلیدی حصہ ہے ہمارے آئین کا اور ہمارے منشور کا، اور ہمارے جو ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مینیفیسٹو کی بات کرتے ہیں اور محمد علی جناح قائد اعظم حضرت کی بات کرتے ہیں، تو یہ وہ پروگریسو پاکستان ہے جہاں سب کو سانس لینے کی جگہ ہونی چاہیے، سر اٹھا کے جینے کی جگہ ہونی چاہیے، وہ سورج ہم سب پہ برابری سے چلے، بھائی ہم سب اس ایک پرچم کے سائے تلے بیٹھیں اور تحفظ سے بیٹھیں، تو ہم بالکل ضرور جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شہری صاحبہ آپ سے آخری بات میں جو پوچھنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جب بھی سیاست کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں، ویسے ہی اتنی پولرائزیشن ہے، جہاں پر حکومت کوئی اچھی چیز بھی کر رہی ہوتی ہے وہاں پر بھی اپوزیشن سپورٹ نہیں کر رہی۔ مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی سینٹ کے انتخابات میں حصہ تو لے رہی ہے، لیکن شو آف ہینڈ کے ذریعے ووٹنگ کے طریقہ کار کی حمایت نہیں کر رہی، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ مطلب صاف شفاف انتخابات کی بات اگر باقی جنرل الیکشنز میں ہو سکتی ہے تو وائی ناٹ سینٹ؟ دیکھیے ہارس ٹریڈنگ کا تو ہم ہدف ہو سکتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہارس ٹریڈنگ ہو، آخر عوام ہمیں دیکھ رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہر کام شفافیت سے ہو، لیکن 226 شاید وہ شک ہے آئین کی، جس میں لکھا ہے سارے الیکشنز جو ہوں گے ملک میں ماں سوا سی ایم اور پی ایم کے، چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کے، وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے۔ اب یا تو ہم اسے چینج کریں، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا۔ پھر دوسرا مسئلہ جو ہے سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کا، جس سے بڑی بڑی جو میجورٹیز ہوتی ہیں، جو بڑی بڑی اکثریت ہوتی ہیں، چاہے وہ اپوزیشن کی اکثریت ہو چاہے وہ گورنمنٹ کی ہو، 2 اکثریتیں بن جاتی ہیں اور اس کے علاوہ کسی کو آواز نہیں ملتی۔ سینٹ کا کام یہی ہے، اور اس کا وجود یہی اس بات پر مشتمل ہے، اس کا فاؤنڈیشن کا کلیدی حصہ یہ ہے، محور یہ کہ وہ
سب کو نمائندگی جتنے لوگوں کو دے سکے. تو اس میں چھوٹی نیشنلٹیز اور پارٹیز جو ہیں سنگل ٹرانسفربل ووٹ میں ہی آتی ہیں, پروپورشنل ریپرزنٹیشن میں ہی آتی ہیں, اور اس کا تحفظ آئین میں کیا گیا. اگر آپ نے اس سسٹم کو چینج کرنا ہے, اور ہم نے اس کی پہلے بھی اس پر سوچ بچار کی ہے, تجاویز بھی دی ہیں, وہ ایک طریقے سے ہوتا ہے, وہ تو آئینی ترمیم ہوتی ہے. وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ اناؤنس کر دیں اور پھر آپ کوشش کریں کہ رولز بدل دیں اور آپ آئین کو ایک ہم کنارہ کشی کریں آئین سے. اس طرح کے کام نہیں کیے جاتے. اور اس وقت یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے, سڈنلی ان کو کیوں یاد آ گیا, لاسٹ ٹائم نہیں یاد آیا تھا چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں, کیوں انہوں نے سیکرٹ بیلٹ پھر نہیں کیا, سیکرٹ بیلٹ ہی کیا نا, کیوں؟ کیونکہ ان کو خرید فروخت کرنی تھی. اب ان کو پریشانی ہو رہی ہے کہ ان کے ایم پی ایز ان سے بھاگ چکے ہیں, چاہے وہ پنجاب ہو چاہے وہ کے پی ہو, ہر علاقے سے بھاگ چکے ہیں. تو یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں, اور ان کو اکثریت نہیں ملنے والی سینٹ میں. ان کو یہ ڈر ہے. مسئلہ سارا یہ ہے, آئین کی پاسداری نہیں ہے یا شفافیت کی نہیں ہے جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے. سینیٹر شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی.